والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہ۔ آپ کے سامنے سید الرسل کی جس مشہور اور معروف روایت کو موضوع قرار دیا ہے، اس روایت کی روشنی میں ہمارا آج کا موضوع ہے غیبت امام میں ہمارا انتظار اور ہماری ذمہ داری۔ ہر ایک اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ میں منتظر امام۔ یہ دیکھنا ہے ہمارا انتظار ایسا ہے جس انتظار سے معصوم راضی ہے، ہمارا انتظار اس قابل ہے کہ جو امام کے ناصرین کی صف میں ہمیں شامل کر سکے۔ انتظار جو ہے، اگر ہم انتظار کو دیکھیں تو انتظار عام طور پہ دو طرح سے علماء نے بیان کیا۔ ایک انتظار منفی ہے اور ایک انتظار مثبت ہے۔ منفی انتظار کیا ہے؟ جو ہم سے مطلوب نہیں ہے۔ مثلا ہم اگر امام کا انتظار اس قصد اور ارادے اور نیت سے کر رہے ہیں کہ وارث دین امام علیہ السلام جب آئیں گے تو پورا سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جب امام آئیں گے تو امام سارے حالات بہتر کر دیں گے۔ تقریباً یعنی 99% لوگ جو دعا کرتے ہیں ظہور امام کی، وہی جملہ ادا کرتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو اور حالات دنیا بہتر ہو۔ یہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس قصد سے کہ امام آئیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ امام آ کے کریں گے، یعنی ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سارا کچھ آ کے امام نے کرنا۔ ایک یہ نظریہ ہے۔ جب پوچھا گیا اسی نظریے کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صل علی محمد، روایت میں جبنا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑا عقلی اور بہترین جواب روایت میں امام معصوم سے ملا۔ کیا فرمایا؟ اگر سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے، یعنی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو سید الرسل کے لیے ان کے آنے سے پہلے، ان کے آنے کے وقت سارا کچھ خود بخود ٹھیک ہو جاتا۔ پھر تو رسول اللہ کو یہ ضامطے اٹھانے کی ضرورت نہ تھی جو آپ گلی گلی بازاروں میں لوگوں کے ہاں جا کے پیغام توحید اور پیغام حق کو پہنچاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے سارا کچھ خود ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا، امام کیا سمجھا رہے ہیں روایت میں؟
پھر تو سید الرسل کے زمانے میں بدرجہ اولا ایسا ہونا چاہیے تھا. نہیں، ہادی جو ہوتا ہے وہ آ کے جو نقائص ہوتے ہیں ان نقائص کی اصلاح کرتا ہے، لیکن جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ اللہ. تو لہٰذا صرف ہم اس کثرت سے انتظار امام کریں کہ امام آئیں گے ہم کو کامیابی ملے گی، امام آئیں گے ہمارے دشمنوں سے انتقام لیں گے، امام آئیں گے تو ہماری نصرت کا پرچم بلند ہوگا. اگر ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں، اس نظریے کے رکھنے والوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اور وہ کون ہے وہ نظریہ رکھنے والے؟ قرآن نے اس نظریہ رکھنے والوں کا تعارف کروایا، وہ ہے کفار، نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے. ایسے نظریے کے ساتھ انتظار کرنے والے جو حجت خدا کا انتظار کریں کہ وہ آئیں گے، دشمنوں پہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، ایسے نظریے کا انتظار کرنے والوں کو قرآن نے کافروں میں شمار کیا ہے. کون؟ تاریخ کو اگر دیکھیں، مدینہ شہر کے ارد گرد دو پہاڑ ہیں. ایک پہاڑ کی حداد نام کے نام سے، وہاں پہ یہودی لوگ جو تھے وہ آ کر آباد ہوئے. اس انتظار میں جو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ آخری زمانے کا نبی جب ظہور فرمائے گا، جب ہجرت کر کے آئے گا، اس کی بعثت کا اعلان ہوگا تو وہ اس مقام پہ ہوگا. تو وہ کفار، وہ یہود، وہ آپ کے مختلف جگہوں پہ انہوں نے سکونت اختیار کی. کچھ لوگ تیماں کے مقام پر ٹھہرے، کچھ لوگوں نے خیبر میں پناہ لی، کچھ لوگوں نے فدق میں پناہ لی. یہ جو یہودی قوم تھی مختلف مقامات پہ اپنی آل اولاد، اپنے بزنس، کاروبار، مال مویشی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. کچھ وقت گزرا، جو تیماں میں جو یہودی تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا ہم اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں جو خیبر اور فدق میں. جب یہ اپنے مال مویشی یہاں سے اپنا سامان لیا، یہاں سے جب یہ نکلے تو عرب میں ایسا شخص جو اس وقت جانور کرائے پہ دیا کرتا تھا، اس سے انہوں نے اپنے لیے جانور کرائے کے طور پر لیے. اور جب یہ جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو عیر اور احد کے پہاڑ کے درمیانی راستے سے لے کر جاؤں گا. اب وہ عرب تھا، عیر اور احد دو نام. جب انہوں نے اس عرب، اس کرائے پر دینے والے جانوروں کی زبان سے یہ جملہ سنا، عیر اور احد، ایک مرتبہ حیران پریشان، جو ہم نسل در نسل اس مقام، اس نام کے مقام کی تلاش میں ہیں، یہ ایک عام عرب یہ بتا رہا ہے کہ عیر اور احد کے پہاڑ کہاں ہیں. وہی تو ہماری مقصود ہے، وہی تو ہماری جگہ ہے جہاں پر ہم نے حجت خدا، آخری پیغمبر کے آنے کا انتظار کرنا ہے. اب وہ جب لے کر پہنچا، اس نے کہا کہ یہ عیر اور احد کے درمیان کا حصہ ہے. کہا بس یہی ہمیں اتارو، ہماری منزل یہی ہے، اب تم جا سکتے ہو. کرایہ وغیرہ دے کے اس کو فارغ کیا. اب اس گروہ نے خط لکھا خیبر والوں کو، فدق والوں کو، جس
جگہ کو عرصہ دراز سے ہمارے آباء و اجداد تلاش کر رہے تھے، وہ جگہ ہمیں مل گئی۔ آؤ آخری زمانے کے نبی نے جہاں پر آنا ہے، بعثت کے بعد جہاں اعلان ہونا ہے، آ جاؤ وہاں پر۔ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں، ان کی طرف سے جواب آیا۔ اب ہم اپنی نسلوں اور بچوں اور اپنے مال مویشی کے ساتھ جہاں پر ہمارے گھر آباد ہو گئے، لہذا تم یہی رہو، جب آخری پیغمبر کے اعلان بعثت ہو تو پھر ہمیں خبر کر دو۔ تو آپ فاصلے کے اعتبار سے ہم دور نہیں ہو، آپ ہم سے دور نہیں ہو، ہم آپ سے دور نہیں ہیں، ہم ملاقات بھی کرتے رہیں گے اور ہم انتظار میں رہیں گے۔ تو اب 3 مرکز ہیں، تینوں مقامات پر یہ اہل یہود آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر یہ یہاں پر یہ جو مختلف مقامات ہیں، یہ اہل یہود کیا کرتے ہیں؟ تجارت اور بزنس، جس میں انہوں نے کافی مقدار میں سونا اور مال جمع کیا۔ یہ خبر پہنچی ایک بادشاہ طبع نامی کہ مدینے کے قریب ارد گرد پہاڑوں کے درمیان قلعے ہیں اور وہاں پر لوگوں نے مال تجارت اور سونا کافی قیمتی مال جمع کیا۔ وہ بادشاہ آیا، اس نے جنگ کی ان کے ساتھ، ان کو قلعوں میں بند کر دیا گیا، قلعوں کا محاصرہ کر لیا گیا، بعد میں مصالحت ہوئی، ان کو پناہ دی گئی۔ وہ جو طبع بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میں نے امان دی ہے، یہ علاقہ بڑا بہترین، بڑا عالی شان۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہارے یہاں رہنے پہ راضی قطعاً نہیں، ہماری کتابوں میں ہے کہ آخری زمانے کا جو نبی ہے وہ یہاں پر ہجرت کر کے آئے گا اور صرف اسی کی بادشاہت جہاں پر ہوگی اور کسی کی بادشاہت جہاں نہیں چل سکتی، تو لہذا تمہیں یہاں نہیں رہنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے کچھ افراد کو چھوڑ جاتا ہوں۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے جو عرب کے مشہور، ان 2 قبیلوں کو یہاں پہ، ان 2 افراد کو اس نے یہاں چھوڑا، جو 2 قبیلے اتنا بڑے، اتنا تجارت اور مال میں انہوں نے ترقی حاصل کی کہ انہوں نے یہودیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے یہودیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ جو بھی تاجر آتے یا جو بھی فائدہ ہوتا سب سے پہلے یہ حاصل کر لیتے۔ اب وہ جو یہودی ہیں وہ ان لوگوں کو، اوس اور خزرج کو کہتے ہیں کہ جس نبی کا ہم انتظار کر رہے ہیں ذرا آنے دو، ہم پھر تمہیں یہاں سے نکلوا دیں گے اور جو تم ہم پر ظلم کرتے ہو ان ظلموں کا ہم سارا بدلہ لیں گے۔ اب وہ بھی انتظار کر رہے ہیں اوس و خزرج، اور یہ یہود و کفار بھی انتظار کر رہے ہیں، کس کا؟ سید الرسل کا۔ لیکن جب سید الرسل اعلان بعثت ہو چکا، جب آئے تو اب یہی یہود جو تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اوس و خزرج، یہ 2 قبیلے سید الرسل کی نصرت کے لیے آگے بڑھ کے یہ انصار میں شامل ہو گئے، جو رسول اللہ کے انصار کہلاتے، یہ اس میں شامل ہو گئے۔ اور یہ جو اہل یہود تھے، ہوا پرستی، حسد کی وجہ سے، ہوائے نفس اور بد عملی اور بد کرداری کی وجہ سے یہ لوگ سید الرسل کی دشمنی میں آ گئے، جبکہ یہ لوگ پہچان چکے ہیں، اپنی کتاب میں جان چکے ہیں کہ ان اوصاف کے ساتھ آخری نبی آنے والا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس نبی کی نصرت کرتے، لیکن انتظار کر رہے ہیں، انتظار ایسا کر رہے ہیں کہ بد عملی کے ساتھ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں ہوائے نفس کے ساتھ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں صرف دشمن سے انتقام لینے کے لیے کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں دشمن پہ کامیابی کے لیے کر رہے ہیں،
انتظار اس لیے نہیں کر رہے وارث دین آئیں گے ہم مل کے نصرت دین کریں گے. جب یہ اس طرح سے انتظار کر رہے ہیں تو پھر ان کا یہ انتظار وہ انتظار حقیقی نہ تھا، مطلوب نہ تھا، مقصود نہ تھا، جس کی وجہ سے یہ دشمن ہو گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد واحد بیٹھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا ان کے انتظار کو اللہ نے قرآن کریم کی آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس وہ کتاب جو یہودیوں کی کتاب تورات، جو ان کے پاس کتاب تھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، جو تصدیق کر رہی تھی اس نبی برحق کی علامتوں کو بیان کر رہی تھی. وَقَامُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کفار پہ اپنی کامیابی کے بارے میں یہ بات کرتے تھے کہ آنے دو آنے والے نبی کو، اس کی نصرت اور مدد کے ساتھ ہم تم پر کامیاب ہوں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب وہ رسول حجت خدا آ گئے تو جس کو یہ پہچانتے تھے، جس کو یہ جانتے تھے اپنی کتاب میں، یہ اس کا انکار کر بیٹھے. اور آگے اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. یعنی نبی کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے اور اللہ ان کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. ان کا انتظار صرف دشمن پر کامیابی کا تھا، بس دشمن پہ ہمیں فتح ہو، کامیابی ہو. آج اگر ہمارا یہ نظریہ ہے کہ امام زمانہ ظہور فرمائے اور ہم دشمن پہ کامیاب ہو، ہمیں کامیابی ملے، ہمارے دشمن سے انتقام لے، یہ انتظار تو کافر کر رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جب امام وقت ظہور فرمائے ہم بھی کافروں کی طرح ہم امام کے دشمن بن جائیں، ہم دین کے دشمن بن جائیں. چونکہ ایمان کی صحیح معنوں میں ہمیں معرفت نہیں ہے، ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ امام جب آئیں گے ہماری کیا ذمہ داری ہوگی. جس طرح وہ کفار صرف اپنی تمناؤں کو سامنے رکھ کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، رسول اللہ کا، امام الرحمہ سید الرسول امام الرحمہ رسول کا انتظار کر رہے ہیں. اور آج ہم بھی امام کا اس طرح سے انتظار کریں. تو لہٰذا یہ جو انتظار ہے یہ ہے منفی، یہ انتظار مطلوب نہیں ہے. ایسا انتظار جو ہے طلب نہیں کیا گیا. ایک روایت ہے ہمارے پاس، صلوات پڑھے محمد واحد بیٹھ ذات اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیں امام اگر ظہور فرماتے ہیں، اگر ہمارا انتظار ہے بے مقصد، ہمارا انتظار ہے کردار سے خالی، ہمارا انتظار ہے نصرت امام کے لیے نہیں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کافروں کی فہرست میں شامل ہو جائیں. اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت، اللہم صلی علی محمد، راوی روایت کرتا ہے فضیل بن جسار، سمیت ابا عبداللہ، راوی کہتا ہے میں نے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا یقول ان قائمنا اذا قام استقبل من جہل الناس اشد مما استقبلہ رسول اللہ من جہال الجاہلیہ. امام فرماتے ہیں کہ جب وارث دین قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو لوگ جہالت میں شدت کی وجہ سے اتنے زیادہ جاہل ہوں گے جو امام کے مقابلے میں آ جائیں گے بنسبت جو رسول اللہ کے سامنے زمانہ جاہلیت میں جو کفار آئے تھے. قائم آل محمد کا مقابلہ کرنے والے لوگ ان کفار سے بھی زیادہ جاہل ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی جو زمانہ جاہلیت میں
زمانے جاہلیت میں قرآن نہیں تھا، زمانے جاہلیت میں دین نہیں تھا، دین ابراہیمی پہ جو چند افراد تھے دین ابراہیمی پر عمل کر رہے تھے، ورنہ ہر طرف شرک اور کفر تھا۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ قائم آل محمد کے ظہور کے وقت جو جاہل زمانے جاہلیت میں کفار رسول اللہ کے سامنے آئے تھے، ہم قائم آل محمد کے سامنے ان سے بھی بڑھ کر جہالت میں اپنے امام کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ راوی پریشان ہو جائے، فرزند رسول وہ کیسے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، فرماتے ہیں اس لیے بڑا عظیم جملہ کہا کہ جب رسول اللہ آئے تو اس وقت لوگ پتھروں، چٹانوں، لکڑیوں سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور جب قائم آل محمد آئیں گے اور لوگوں کے سامنے جائیں گے تو جو اس دور کے زمانے کے جاہل، نادان اور گمراہ اور بے دین لوگ ہوں گے، وہ قائم آل محمد کے سامنے اپنی مرضی کی قرآن سے تعویلیں پیش کر کے امام کا مقابلہ کریں گے۔ آج دیکھ لیں ایسے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ آپ کے ممبروں سے یہ چیزیں بیان ہو رہی، ایسی ایسی من گھڑت چیزیں، قرآن مجید کا آیات کا ترجمہ بھی غلط کرنا، اور ایسی روایات لے کر آنا جو سننے والا جو ہے سن کے کہہ دیتا ہے کہ واقعی یہ من گھڑت ہے، جو عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ بے دینیت اور گمراہی کو پھیلانا۔ کہا کہ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو اس وقت یہ جاہل لوگ، نادان، یہ گمراہ لوگ، یہ قائم آل محمد پہ حجتیں پیش کریں گے، غلط تعویلیں پیش کریں گے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، لیکن یاد رکھیں محمد وآل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، جو محمد وآل محمد کے علم کے وارث علماء ہیں ان کی روشنی میں، نہ کہ نادان اور جاہل لوگوں کے جو ان کی اپنی تعویلیں اور اپنے معنی کرتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو ان کا عدل گھروں میں ایسے داخل ہو جائے گا، گھروں کے اندر تک، جس طرح گھروں میں سردی اور گرمی داخل ہوتی۔ یعنی دشمن جتنی بھی کوشش کر لے کہ دین الہی کو خراب کرنے کی، دین الہی کو مسخ کرنے کی، لیکن قائم آل محمد اپنا کام کریں گے، پیغام ہدایت کو پہنچائیں۔ تو لہذا دین کو مسخ جو آج لوگ کر رہے ہیں، یقیناً یہ غیبت امام ہے، یہ دشمن امام ہے۔ دیکھیں ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، آپ کے مثلا بہت سارے لوگوں کے پاس موبائل ہے، ایک مطلب یہ کہ آپ کی مثلا میں نے موبائل میں تصویر بنائی، ایک اور مومن نے کہا کہ بولا میری بھی بنائے، تیسرے نے کہا مولانا صاحب میری بھی بنائے، چلے بھی کوئی بات نہیں ہے، مومنین کی تصویریں بنا رہے۔ میں نے دکھائی، میرے جو موبائل میں سافٹ ویئر ہے، آپ لوگوں کو وہ تصویر پسند آئی، مولانا صاحب کے موبائل میں ماشاءاللہ ہماری پکچر بہت اچھی آئی۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں نے جہاں پہ بیٹھ کے کاغذ اور پینسل سے آپ لوگوں کی تصویر بنائی، مختلف لوگوں کی۔ جب تصویر بنائی پھر آپ کو دکھائی۔ تصویر کیسی ہے؟ تصویر میں ناک بڑا ہے، منہ چھوٹا ہے، مونچھیں ہیں تو داڑھی نہیں ہے، داڑھی ہے تو ذرا سٹائل بڑا ہے۔ آپ سارے صاحبان عقل دیندار لوگ ناراض ہوں گے، یہ مولانا صاحب یہ آپ نے یہی نجف سے سیکھا ہے؟ میں کہتا ہوں میں نے تو آپ کی تصویر بنائی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ہماری تصویر نہیں بنائی، یہ ہمارا کارٹون بنا کر ہماری توہین کی ہے۔ میرا دوست یہی ہے، اگر ہم اسلام کو ویسے دیکھیں جیسے قرآن اور محمد والے محمد نے پیش کیا ہے تو اس کا نام تصویر ہے، اور اگر ہم اسلام میں اپنی مرضی شامل کر دیں، خرافات اور بدعات، یہ ہم نے اسلام کا کارٹون بنا دیا۔ جب میں اور آپ اپنی ذات کا کارٹون دیکھنا پسند نہیں کرتے تو بتائیں جو وارثان دین ہے کیا اسلام کا کارٹون؟
ہم اپنی مرضی سے اسلام، اپنی عقیدت اور محبت کو شامل کر کے ہم دین کا جز بنا دیں، اپنی مرضی اور عقیدت کو ہم شامل کر کے ہم حکم کو خارج کر دیں. کتنی ایسی چیزیں دن بدن عقیدت کے نام پہ بڑھتی جا رہی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی. تو لہذا یہاں پر اب انتظار دیکھیں، یہ تھا انتظار منفی جس کی معصومین نے مذمت کی. ایک انتظار مثبت، وہ ہے کردار کے ساتھ، وہ ہے عمل کے ساتھ. وہ ایسا انتظار آپ اپنے کردار سے بتائیں کہ واقعا میں امام کا انتظار کر رہا ہوں. ہمارا یہ کردار یہ گواہی دے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات. اگر ہم امام کا واقعا انتظار کر رہے ہیں کردار کے ساتھ، ہمارا اس کردار اگر کردار کے ساتھ انتظار ہے تو پھر روایت ہے خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. مل کے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد. دیکھیں امام کیسا انتظار چاہتے ہیں. میں اور آپ اپنی مرضی کا انتظار کریں گے، اور وقت کے امام جو بتا رہے ہیں کہ میرا انتظار کیسا کرو. امام علیہ السلام بڑا عظیم جملہ امام کی روایت میں فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ بِمَا يُقَرَّبُ بِهِ مِن مَحَبَّتِنَا. امام فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص کو چاہیے ہر وہ نیک اچھا عمل انجام دے جس عمل کے ذریعے وہ ہماری محبت کے قریب ہو. یہ انتظار ہے. ہر وہ عمل جو امام کی محبت کے قریب کرے، اس طرح سے انتظار کریں آپ. وَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُدْنِيهِ مِنْ كَرَاهِيَّتِنَا وَسَخَطِنَا. اور امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں ہر اس کام سے اجتناب کرو جسے ہم ناپسند کرتے ہیں اور جس سے ہم غضبناک ہوتے ہیں. وقت کے امام اپنے انتظار کا عملی طریقہ سمجھا رہے ہیں. ہر وہ نیک عمل جو ہماری محبت کے قریب کرے اس کو بجا لاؤ. ہر وہ برا عمل جسے ناپسند کرتے ہیں، جس پر ہم ناخوش ہوتے ہیں، ہم ناراض ہوتے ہیں، اسے ترک کر دو. اگر تم اس کردار کے مالک بنو گے تو پھر ہم تم سے راضی. یہ ہے حقیقی انتظار امام. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. لہذا یہ ہے پہلا. اس میں ہم امام کا جو انتظار کر رہے ہیں یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کردار اور عمل سے یہ بتائیں کہ ہم امام کا کیسے انتظار کریں. دیکھیں روایت آپ نے سنی ہے، اس سے پیغام صرف دینا ہے. علماء اکثر بیان کرتے ہیں. شیخ عباس قمی نے روایت کو نقل کی ہے منتہی الاعمال میں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد صحن خانہ میں تشریف فرما. یا امام کے صحن میں ایک شخص آیا سہل خراسانی. امام کو آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول. خراسان میں اتنے لوگ، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ آپ کے قیام کے منتظر ہیں. مولا آپ قیام کریں. ادھر سے کنیز نے تنور روشن کیا. امام فرماتے ہیں اس جلتے ہوئے تنور میں جا کے بیٹھو. کیا کہتا ہے؟ مجھے معاف رکھے. یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید جو میں نے امام کو یہ کہا ہے امام عقوبتاً سزاً مجھے آگ میں بٹھانا چاہتے ہیں. معرفت امام نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ امام مجھے عقوبتاً آگ میں بٹھانا چاہتے ہیں.
مجھے جلانا چاہتے ہیں. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ فرزند رسول میرا آگ میں بٹھانا، آگ میں جلانے سے دین اور اسلام کو کیا فائدہ پہنچے گا. جب امام نے دیکھا کہ میری یہ کتنی معرفت رکھتا ہے، خود اس کے عمل کے ذریعے سے امام سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو تو معرفت امام کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، ہمیں ایسے کردار کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنی دیر میں ہارون مکی آیا، جیسے سین خانہ میں داخل ہوا، سلام کیا، اس کے ہاتھ میں جوتے، سلام کیا. جواب دینے کے بعد فرزند رسول نے فرمایا اے ہارون مکی، اس تنور میں جا کے بیٹھو، جوتے رکھے. یہ بھی نہیں کہا مولا کیوں مجھے بٹھانا چاہتے ہیں. بتا رہے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے حکم کو کیسے تسلیم کرنا ہے اور معنی ولایت کو سمجھو. آج جو ولایت کی بات کرتے ہیں اور ولایت کے نام پہ خوش ہونے والوں، ولایت ٹھیک ہے فخر کرتے ہیں، لیکن ولایت صرف ماننے کا نام نہیں ہے. ولایت کو اپنے وجود پہ نافذ کریں، تب آپ حقیقی ولایت والے بنیں گے. اللہ نے محمد والے محمد کی ولایت ہم پر جو فرض کی ہے، یعنی ان کا حکم ہم پر نافذ ہے، ہماری مرضی ہم پر نہیں ہے. اب ہارون مکی جلتے ہوئے تنور میں بیٹھا، آگ کے شعلے بلند. روایت کا جملہ، امام نے اس سے خراسان کی مارکیٹ اور لوگوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. یعنی لوگوں کی کیا حالات ہیں، بزنس کیسا ہے، کاروبار کیسا ہے. اب وہ پریشان ہے، اس کی پریشانی اور حیرانگی ہے، وہ جل رہا ہے اور امام مجھ سے خراسان کی مارکیٹوں اور بازاروں کے بارے میں معلوم کر رہا ہے. کہا کہ جاؤ دیکھو. سالے خراسانی نے آ کر کیا دیکھا، آگ کے شعلے بلند ہیں. آج تک ابراہیم نبی کا معجزہ سنتے آئے تھا، آج فخر ابراہیم کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہارون مکی زندہ ہے، صحیح سالم ہے، اور آگ گلزار بن چکی. باہر فرمایا بتاؤ اس جیسے کتنے؟ واللہ با خدا ایک بھی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم ایک بھی نہیں ہے. روایت کا جملہ فرمایا اگر اس طرح کے مومن 5 مل جائیں ہم قیام کرنے کے لیے آمادہ ہیں. اس طرح کے 5 جو یہ نہ معلوم کرے مولا میرے جلنے سے کیا فائدہ، بس حکم امام ہے تو ماننا ہے. یہاں تک تو آپ نے بزرگوں نے روایت سنی ہے. اب اس میں پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں امام اس میں یہ اپنی عظمت نہیں بتانا چاہ رہے کہ ہم دیکھو آگ میں بٹھا رہے ہیں تو آگ تمہیں کچھ نہیں کہے گی. امام یہ نہیں سمجھانا چاہ رہے. یقیناً اس میں عظمت امام کا پہلو ہے کہ امام کی یہ شان، امام کے بیٹھنے سے آگ نہیں جلی، آگ نے نہیں جلا، لیکن امام ایک عظیم میسج اور پیغام دینا چاہ رہے ہیں. کیا امام یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جب ہم نے آگ میں بیٹھنے کے لیے کہا ہے، یہ نہیں پوچھا مولا میرے بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا، میرے نہ بیٹھنے سے کیا نقصان ہوگا. وارث دین جی سمجھا رہے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت اس طرح کرو کہ کیل اور کال اسلام کا کوئی حکم ہو، یہ نہ کہو کہ مجھے اس کا کیا فائدہ ہے. یعنی اگر ہم تمہیں دین کا پابند بنانا چاہیں تو اپنی تعبیریں نہ ڈھونڈو. ہم تمہاری خواتین کو حجاب کا کہیں تو یہ نہ کہو کہ عورت کو جو ہے وہ قیدی بنایا جا رہا ہے. ہم اگر کہیں کہ مثلا چہرے پہ داڑھی رکھنی ہے تو کہیں یہ خوبصورتی نہیں ہے. بہت سارے ایسے پچھلے دنوں ابھی 4-5 دن ہوئے ایک نوجوان ملا تو میں نے پوچھا الحمدللہ روزے آپ رکھتے؟ جی الحمدللہ رکھتے. میں نماز بھی پڑھتے ہیں پابندی کا الحمدللہ. میں نے کہا اب آپ نے داڑھی شیو نہیں کر، کیونکہ وہ داڑھی شیو کرتے تھے. میں نے کہا آپ نے داڑھی شیو نہیں کرنا، یہ حرام.
جس طرح آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، روزوں کی پابندی کر رہے ہیں، اب ماہ رمضان استغفار کریں، داڑھی شیو نہ کریں، حرام اور گناہ۔ کہتے ہیں قبلہ میں نے داڑھی رکھی تھی، میرے والد نے کہا ہے کہ آپ کو خوبصورت نہیں لگتا۔ میں نے کہا افسوس ہے، آپ اپنے والد کی بات مان رہے ہیں، آپ نبی اور امام کی بات نہیں مان رہے۔ اگر داڑھی رکھنا ناپسند ہوتا، خوبصورتی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے چہرے پہ داڑھی نہ لاتا۔ یہ تو مرد کے لیے حسن ہے۔ بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جب چہرے پہ داڑھی کی جب بال آئے تو اس پوچھا اے پروردگار یہ کیا ہے؟ تو روایت میں جملہ ہے، جواب ملا یہ مرد کے لیے حسن ہے۔ حضرت آدم شکر سجدہ میں گر گئے۔ یہ تو ہم سب کے بابا حضرت آدم شکر سجدہ میں گر کے بتا رہے ہیں۔ تو لہذا روایت نے ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو حجت خدا جو کام کروانا چاہے اس کام کو انجام دو، اپنی مرضی اور اپنی خواہش نہ مانو، بلکہ اپنے وقت کے امام کی بات کو مانو۔ یہی اپنے وقت کے امام کے فرائض میں سے جو فرض ہے تم پر، اس کو ادا کرو۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وحمد اللہم صلی علی۔ یہ بھی ہماری پہلی ذمہ داری کہ ہم باکردار بنیں۔ ہماری دوسری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ غیبت امام میں جو ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کیسے انتظار کریں؟ امام نے پہلی حدیث میں جو ہماری ذمہ داری، ہم خود کو باکردار بنائیں، جس کو نام دیا جاتا ہے خود سازی، طہارت نفس، قد افلح من زکاہا۔ قرآن کہہ رہے ہیں وہی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی مولانا کی بات نہیں ہے، عام بندے کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن قد افلح من زکاہا۔ اللہ کی نگاہ میں وہی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو لہذا پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ خود کو گناہوں سے بچائیں، واجبات کی پابندی کریں۔ اب دوسری ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم جو امام کے منتظر ہو کر امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کے ناصر ہونے کی حیثیت سے امام کا جو انتظار کریں، دوسری ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، یہ دوسری ذمہ داری بھی امام نے سمجھائی۔ صاحب مکیال المقارب نے روایت نقل کی ہے، جب راوی نے پوچھا امام سے، فرزند رسول کیا قائم آل محمد اس دنیا میں آ چکے ہیں، یعنی ان کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے؟ امام نے فرمایا، روایت کا جملہ، امام نے فرمایا لا، ابھی قائم آل محمد کی ولادت نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد امام نے بڑا عظیم جملہ فرمایا، ہم سب کو متوجہ کر دیا، اے قائم آل محمد کی غیبت میں زندگی گزارنے والوں، امام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی، فرماتے ہیں اگر میں قائم آل محمد کو درک کرتا، اپنی پوری زندگی ان کی خدمت گزاری میں وقف کر دیتا۔ یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اب امام صادق نے بڑا عظیم پیغام دیا ہے، اگر میں درک کرتا قائم آل محمد کو تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں وقف کر دیتا۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا امام نے قائم آل محمد کو کے لیے جو اپنی زندگی وقف کرنی ہے، کیا امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے گھر کی سبزی لینے کے لیے جاؤں گا؟ کیا میں نے اپنے قائم آل محمد کے لیے کھانا بنانا ہے؟ کیا میں نے قائم آل محمد کے لیے ان کے کپڑے دھونے ہیں؟ کیا میں نے قائم آل محمد کے گھر میں جھاڑو دینا ہے؟ آج ہمارے لوگ یہی فخر کرتے ہیں نا کہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فلاں صاحب ہے، یہ مجاور ہے، یہ ماشاءاللہ متولی ہے امام بارگاہ کے، یہ فلاں۔ بے شک امام بارگاہ کی خدمت کر رہے باعث اجر و ثواب ہے، بے شک جو آپ مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں یہ باعث اجر و ثواب ہے، اس چیز کی نفی نہیں ہے، لیکن مومن اپنی معرفت کے درجے کو بلند کرے، صرف اسی پہ نہ رہ جائے، اپنی ضرورت کو سمجھے۔
امام جس خدمت کا ذکر کر رہے ہیں، چونکہ قائم آل محمد نے آ کے اللہ کے دین کا احیاء کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے قرآن کو عام کرنا ہے اور سنت رسول کا احیاء کرنا ہے، تو امام یہ کہہ رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ مل کے نصرت دین میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ اب میں اور آپ جو کر رہے ہیں امام معصوم کا انتظار، اپنی ایمان سے بتائیں ہم بھی کیا دین کی نصرت کر رہے ہیں؟ کیا ہم دین کی نصرت کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے بھائی کے گھر میں جائیں، اپنی پھوپھی کے گھر میں جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، دوستوں کے پاس بیٹھے، ہم دین کا پیغام نہ پہنچائیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، بعض لوگوں جوانوں کی زبان سنے ہے ہمیں شرم آتی ہے، اور میرا دوست اس انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم و حیا نہیں آتی، تجھے اللہ کے دین کا پیغام دیتے ہوئے شرم آتی ہے؟ اللہ کے دین کو معمولی نہ سمجھیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اتنا فائدہ ہے۔ علماء نے بڑی عظیم مثال دی ہے، جیسے خواتین کپڑے دھوتی ہیں، کپڑے پاک کرتے کرتے خود دھونے والے کے ہاتھ خود بخود پاک ہو جاتے، ہاتھ پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کل آٹومیٹک مشینیں آ چکی جو کپڑا دھوتی ہیں اور پھر وہ خود پاک بھی ہو جاتی ہے، اس کا خاص طریقہ ہے، کپڑا دھو کے کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے اور مشین بھی پاک ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ مشین کو علیحدہ سے پاک کریں، مشین بھی پاک، کپڑے بھی پاک، سب کچھ پاک ہو۔ یہی تو اسلام، یہی تو چاہتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، آپ دوسروں کو پاک نہیں کر رہے، آپ اپنی بھی پاکیزگی کر رہے ہیں، آپ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کسی کے پاس جائیں اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، پیغام ہدایت۔ وسائل الشیعہ کی روایت بڑی عظیم روایت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ روایت میں دیکھیں آج لوگوں کے اندر جذبہ ہے، جو غریب ہوں، نادار لوگ ہیں، ان کی ہیلپ اور مدد کرتے ہیں، بے شک کریں، بہت اجر و ثواب ہے، میرا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ مومن کی مدد اور ہیلپ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے دروازوں پہ، ان لوگوں کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ ان لوگوں کی، یعنی آپ میں سے جو غریبوں کی مدد اور ہیلپ کرتے ہیں، آپ کے اوپر ایک اور بڑی ذمہ داری ہے۔ روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے جائے اور اس کو نصیحت کیے بغیر واپس آ جائے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر کے آیا ہے، مجھ مصطفیٰ کے ساتھ بھی خیانت کر کے آیا۔ اللہ اکبر، حالانکہ ہم مومن کی مدد کر کے آئے، ہم خوش ہو رہے ہیں، میں الحمدللہ مومن کے گھر میں راشن پہنچا آیا ہوں، اور میرا دوست مومن کے گھر میں راشن پہنچایا ہے، یہ بہترین وسیلہ ہے، اس کو نصیحت کر، اے اللہ کے بندے میں تیرا حق ادا کرنے آیا ہوں، تو بھی اللہ کا حق ادا کرنے مسجد جایا کر، میں تیرا حق ادا کرنے آیا ہوں، تو بھی ماہ رمضان میں اللہ کا حق ادا کر، میں تیرا حق ادا کرنے آیا ہوں، تو بھی قرآن پڑھ کے اللہ کا حق ادا کر۔ یہ میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ دین پر محمد والی محمد نے اتنا خرچ کر دیا، خدا گواہ ہے، ذرا بیٹھ کے سوچا کرے، یہ دین بڑا قیمتی، میں مسائل نہیں پڑھنے لگا، یہ دین بڑا قیمتی ہے، اے جوان و اے عزیز، یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ آپ حضرت علی اصغر کو روتے، آپ حضرت علی اکبر کو روتے، آپ حضرت عباس علمدار کو روتے، کیوں روتے؟ انہوں نے دین پہ قربانی دی ہے، ہم ان پر روئیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اپنے اسلام، اپنے ارد گرد نگاہ کریں، اپنے شرعی وظیفے کو دیکھیں، ہم ان کو روتے ہیں، ان کے مسائل کو یاد کر کے روتے ہیں کہ انہوں نے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ ہم اس دین پہ عمل کر رہے ہیں جس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانی کے مقصد اور ہدف کو سمجھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں۔ صلوات پڑھیں محمد واحد بیت اللہ۔
بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اگر ہم غیبت امام میں اپنے اس فریضے کو ادا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ پیغام دین دیں، اپنی اصلاح کریں، خاندان اور رشتہ داروں کی اصلاح کریں، آئیں دیکھیں معصوم نے کتنا عظیم جملہ فرمایا۔ کیا روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ جب راوی نے امام سے پوچھا ما تقول فی من مات علی حاذ الامر منتظرا لہ، اے فرزند رسول، اے امام، اے حجت خدا، آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو قائم آل محمد کا انتظار کرتے ہوئے مارا گیا؟ اس کی شان اور عظمت کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا ہوا بمنزلت من کان مع القائم فی فسطاطہ، وہ مرد مومن جو امام کا انتظار کرتے ہوئے با کردار مارا گیا ہے، وہ اس شخص کا رتبہ رکھتا ہے جو امام عصر کے خیمے میں ہو۔ امام عصر کے خیمے میں ہو۔ امام عصر کے خیمے میں کون ہوگا؟ امام کا ناصر، امام کا مددگار۔ اب دیکھیں ذرا، صرف روایت کو میں بیان کر دوں یہ کافی نہیں۔ اب ذرا اس روایت کے پس منظر ذرا غور کریں۔ امام نے کیا فرمایا؟ وہ اس شخص کی منزلت رکھتا ہے جو امام وقت کے خیمے میں ہو، اس شخص کا رتبہ رکھتا ہے۔ اگر امام زمانہ اس علاقے میں اپنا خیمہ لگائیں کسی جگہ، مجھے اور آپ کو شرط بخشیں، اپنے امام سے بتائیں ہمارا کردار، ہماری حرکت امام کے خیمے میں کیسی ہوگی؟ ہم کیسے ہوں گے؟ ہمارا ذکر کیسا ہوگا؟ ہماری گفتگو کیسی ہوگی؟ ہماری نماز کیسی ہوگی؟ ہماری قرآن کی تلاوت کیسی ہوگی؟ ہماری دین کی پابندی کیسی ہوگی؟ امام کے خیمے میں ہم اگر ایک ہفتہ ٹھہریں، اپنی امام سے پتہ ہے خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، امام کے خیمے میں آپ کیسے زندگی گزاریں؟ اللہ اکبر۔ منتظر امام کو جو نسبت دی جا رہی امام کے خیمے میں زندگی گزارنے والے کی، گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے امام کے خیمے کی منزلت رکھنے والوں، ایسا کردار اپناؤ کہ اگر امام خیمے میں بلائیں تو اس قابل ہو کہ امام وقت ان پہ راضی رہیں۔ یہ معنی مراد۔ اور پھر اس کے بعد ثم سکت، راوی کہتا ہے امام تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ خاموش رہنے کے بعد ثم قال ہوا کمن کان مع رسول اللہ، اپنے وقت کا امام کا انتظار کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ رسول اللہ کے ساتھ تھا، رسول اللہ کی نصرت کرنے والا ہے، رسول اللہ کا مددگار ہے۔ کتنی عظمت شان ہے۔ اے انتظار امام کرنے والا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ۔ روایت ہے ایک مرتبہ ایک صلوات پڑھتے محمد وحید بیٹھ سید الرسل اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے، روایت ہے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا اللہم لقنی اخوانی، اے میرا اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ 2 مرتبہ کس سے ملا دے؟ میرے بھائیوں سے ملا دے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے ارد گرد، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھائیوں سے ملا دے۔ آپ نے فرمایا سید الرسل، روایت کا جملہ انکم اصحابی و اخوانی قوم فی آخر الزمان آمنوا ولم یرونی، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو آخری زمانے میں ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں اور مجھے دیکھا نہیں ہے، وہ میرے بھائی۔ اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی، لوگوں میں سب سے عظیم لوگ وہ ہیں جو
سفیدی پہ سیاہی دیکھ کے ایمان لے آئے. لوگوں سب سے عظیم لوگ. تو روایت کا جملہ ہے ایک اور روایت میں کہ جب سید رسول نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ لوگ ہوں گے، ایک مرد جو تم لوگ بدر، حنین اور احد میں شریک تھے، اسلام کی مدد کے لیے مجھ رسول کی نصرت کرتے رہے. تم میں سے تمہارے بعد ایک شخص تم میں سے 50 مردوں سے افضل ہوگا. یعنی جو احد، حنین اور بدر میں شرکت کرنے والے اصحاب رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے 50 مردوں سے افضل ہوگا. کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کو اتنی عظمت اور شان کیسے؟ آپ نے روایت کا جملہ فرمایا، سید رسول نے فرمایا اس لیے کہ جو وہ تحمل کریں گے اپنے زمانے میں، اور یعنی تم وہ تحمل نہ کرو گے، جو وہ تحمل کریں گے اور اس پہ صبر کریں گے تم اس پہ صبر نہ کر سکو گے. آج دیکھ لیں اس دور میں، یعنی سید رسول اس روایت میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس زمانہ غیبت میں آپ دیکھ لیں آل محمد کے چاہنے والے منتظرین امام زمانہ کی کتنے دشمن ہیں. کفار چاہتے ہیں تشیع کا نام مٹ جائے، وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں. ناسبی آپ کے خون کے پیاسے ہیں، وہ آپ کا صفایا چاہتے ہیں. اور تیسرا آپ کے داخلی دشمن مسیری، وہ آپ کے دین کو، آپ کی نسلوں کے دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں. آپ کتنی مصیبتوں پہ صبر کر رہے ہیں. کفار وہ چاہتے ہیں کہ تشیع کو مٹا دیں، کتنی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے دین کا دامن نہیں چھوڑ رہے. نواسب کتنے اعتراضات کرتے ہیں، ائمہ ہدا پہ جسارتیں کرتے ہیں، کبھی آپ کے مذہب پہ جسارتیں کرتے ہیں، لیکن آپ تحمل اور برداشت سے صبر کر رہے ہیں. اور ادھر سے جو نصیری اور غلات ہیں، دیکھ لیں وہ کس طرح سے، یعنی آپ میں داخل ہو کے آپ کو منافق کہتے ہیں، آپ کو دشمن امام علی کہتے ہیں. تو لہٰذا یعنی یہ اتنے بڑے دشمن. تو سید رسول نے بڑا عظیم کہا ناصر امام ایسے بنے کہ وقت کے امام ہم سے راضی ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد بیٹھے. بس ایک آخری جملہ دیکھیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں. جب بعض آ کر لوگ پوچھتے ہیں قبلہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت ہو. امام زمانہ کی زیارت اہم نہیں ہے، ان کا دیدار اہم نہیں ہے، امام راضی ہوں یہ اہم ہے. اپنے وقت کے امام کا دیدار عبد الرحمن ابن ملجم نے بھی کیا تھا، لیکن اپنے امام کے حق سے وہ جاہل تھا. اپنے وقت کے امام، اس کے وقت کے امام ہے، مان نہیں رہا اور بات ہے. اپنے وقت کے امام کا دیدار کربلا میں شمر نے بھی کیا، لیکن وہ فائدہ نہیں دیا. لیکن امام وقت اس سے راضی نہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم امام وقت کے دیدار کی تمنا کریں لیکن امام ہم سے راضی نہ ہو. ایک خاتون آئی، آ کر کہتی ہیں مولانا ایک کام ہے جو مجھ سے زندگی میں نہیں چھوٹتا، اس کے بغیر نہ میں کچن میں کام کر سکتی ہوں، نہ میں گھر کے کام کر سکتی ہوں، نہ میں کپڑے استری کر سکتی ہوں. میری زندگی کے لیے وہ ضروری ہے. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں. وقت کے امام کی مجھے زیارت ہوئی ہے. امام نے فرمایا ایک کام چھوڑ دو، باقی تمہارے عمل سے ہم راضی ہیں. کہا کون سا کام؟ امام کیا چاہتے ہیں؟ کہا مولانا وہ کام مجھ سے نہیں چھوڑا جاتا، وہ ہے گانا سننا. میں جب تک گانا نہ سنوں کچن میں مجھ سے کام نہیں ہوتا. جب تک میں گانا نہ سنوں مجھ سے کپڑے استری نہیں ہوتے. جب تک میں گانا نہ سنوں مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے. یہ ایسی معرفت امام نہیں چاہیے. امام کو ایسا منتظر نہیں چاہیے جو امام معصوم اس کے بقول
کہ امام روک رہے ہیں کہ تم یہ گناہ چھوڑ دو، باقی تمہارے ہر عمل سے راضی ہیں، یہ کس قدر جہالت ہے۔ انسان یہ کہے کہ مجھے مولانا کوئی ایسا عمل بتائیں میں گانا بھی نہ چھوڑوں اور میرے وقت کے امام بھی مجھ سے راضی ہو جائیں، یہ معرفت امام نہیں ہے، یہ امام کا حقیقی انتظار نہیں ہے۔ تو لہذا باکردار بن کے امام کا انتظار کریں۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام، غیبت امام میں ہم سب کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے